بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو يا عبد الله أي أدعو عبد الله. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بے شخص. منصوبات میں سے دوسرے منصوب مفعول بہی کی بحث چل رہی ہے. مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا ٹھیک ہے، اور یہ حذف جوازی بھی ہوتا ہے اور وجوبی بھی ہوتا ہے. تو وجوبی 4 جگہیں ہیں، جن میں سے ایک 3 قیاسی، تو 3 قیاسیوں میں سے آخری اور 4 وجوبیوں میں سے بھی آخری وہ مفعول بہی جس کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے، جو چوتھا ہے نا، اس کا نام ہے المنادہ. کیا نام ہے؟ تانوں آج تک پتہ ہی نہیں سی کہ منادہ مفعول بہی ہوندا ہے جی. اساں تو حروف ندا جڑے نے انہاں دے معمول سمجھی رکھے ہیں، یہ اج راز پہ کھلدا ہے جی. تو چوتھا مفعول بہی جس کے فعل کا حذف وجوبی قیاسی ہے، اس کا نام ہے منادہ. تو تحقیق یہ نکلی کہ منادہ مفعول بہی ہوتا ہے جس کا فعل حذف ہوتا ہے، اور حذف بھی وجوباً ہے، اور قیاسی ہے. قیاسی یہ ہے کہ جو بھی منادہ ہوگا، جو بھی حروف ندا کا مدخول ہوگا وہ مفعول بہی ہوگا اور اس کا فعل حذف ہوگا. جو بھی حروف ندا کا اس کا فعل حذف ہوگا اور وہ اس کا مفعول بہی ہوگا، وہ اس کا مفعول بہی ہوگا. بات سمجھیے جی. تو منادہ کی تعریف کس کی؟ تعریف. اور دیکھنا حاشیے تھے، یعنی وہ مواضع کے واجب ہے ان میں فعل کا حذف، فعل ناصف کا حذف مفعول کے لیے، ان میں سے چوتھا ہے کون؟ منادہ. تو وہ ہوا منادہ نام ہے. منادہ اسم ہوتا ہے، ایسا اسم جس کو بلایا جاتا ہے حرف ندا لفظاً کے سبب سے. منادہ ایسا اسم ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے حرف ندا لفظاً کے سبب سے. تعریف یہی ہے، کبھی کبھی حرف ندا حذف ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. تعریف یہی ہے جی. منادہ ایسا اسم ہوتا ہے بلایا جاتا ہے حرف ندا لفظاً کے سبب سے. پھر آکھو منادہ وہ اسم ہوتا ہے، اسم موصوف تے مدعو صفت، وہ نہیں نا، وہ ہوا تو مانا منادہ ہو گیا، بس کہی تو منادہ ہو گیا. منادہ ایسا اسم یا پھر آخر ایسا اسم ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے حرف ندا لفظاً کے سبب سے. پھر آخر ایسا اسم ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے حرف ندا لفظاً کے سبب سے. پھر آخر ایسا اسم ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے حرف ندا لفظاً کے سبب سے. مثال دی ہے جیسے یا عبد اللہ ہے، جیسے یا عبد اللہ. اس میں جو عبد اللہ میں جو عبدہ ہے نا، یہ منادہ ہے. یہ اسم ہے جس کو بلایا گیا ہے حرف ندا یا کے سبب سے. کیا کہ جی؟ جیسے یا عبد اللہ، یا عبد اللہ میں عبدہ یہ اسم ہے جس کو بلایا گیا ہے یا حرف ندا کے سبب سے. سمجھی بات؟ اے کے ساتھ تفسیر کی ہے کہ یا عبد اللہ اصل میں ہے ادعو عبد اللہ ہے. ادعو تو یا عبد اللہ میں عبد مفعول بہی ہے، فعل محذوف ادعو کا، فعل محذوف. ہاں جی.
اب اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ کی ہے گئی نہیں ہے ہن کردے پے ہیں تفسیر ہے اے ادعو عبد اللہ مطلب یہ ہے یہ ہے کہ عبد اللہ مفعول بھی کا فعل ادعو یہ حذف ہے یہ مفعول بہی ہے ادعو فعل محذوف کا اگے واہ وحرف النداء قائم مقام ادعو سوال ہے یہ عبداللہ پر جو یا حرف ندا ہے پھر یہ کیا ہے ہاں جی سوال یہ ہے کہ جو یا عبد اللہ پر یا حرف ندا ہے یہ کیا ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے اس فعل محذوف کے یعنی ادعو کے جی جواب دیتے ہیں کہ وہ جو یا ہے وہ قائم مقام فعل ادعو کے ہوتا وہ ہے قائم مقام ہوتا ہے اس فعل محذوف کے جو کہ ادعو ہے مثال کے طور پر ندعو بھی ہو سکتا ہے سنیے بات تو منادہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے جس کا فعل محذوف ہوتا ہے وجوبی قیاسی وہ فعل عام طور پر ہے ادعو کیا ہے اور حرف ندا اس کا قائم مقام ہوتا ہے جو بات سمجھنی ہے موٹی وہ یہ ہے کہ یہ جو حروف ندا ہیں یعنی اب جو پڑھ رہے ہیں قافیے میں بھی آئے گی ساری بات پھر شرح جامی اسی کی شرح ہے تو یہ جو حروف ندا ہیں یہ عاملہ نہیں ہیں یہ عاملہ نہیں ہے ویسے تو پیچھے عوامل کی بات میں پڑھے ہیں نا لیکن اصل میں حروف ندا جو ہیں یہ قائم مقام ہیں فعل ادعو کے اور منادہ جو ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے فعل محذوف ادعو کا یہ جو دیت الناب میں پڑھ رہے ہو وہ یہ مسئلہ ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ قائم مقام ہوتے ہیں اور ترکیب جو آپ نے شرح میں تعامل میں کی بھئی یہی کرتے رہے ہو یا حرف ندا قائم مقام ادعو یاد ہے کہ کوئی نہیں وہ اس لیے قائم مقام کیا ہے تاکہ یہ قائم مقام ہے تو کیا ہے ویسے انہوں تھوڑی کو تک ماری چوتھا منادہ ہے یعنی وہ مقام جہاں مفعول بہی کے فعل کا حذف وجوبی قیاسی ہے ان میں سے چوتھا اور منادہ اسم ہے ایسا اسم کہ بلایا گیا ہے حرف ندا لفظاً کے واسطے سے جیسے یا عبداللہ ہے یعنی ادعو عبداللہ ہے بین استور لکھے ہیں انادی بھی ٹھیک ہے انادی عبداللہ ہے وہ منادات کو بھی ندا کرنے کو گالی ہے ادعو بلانا تے انادی میں ندا دیتا ہوں کس کو اللہ کے بندے عبداللہ کو اور حرف ندا قائم ہے مقام ادعو کے جی چوتھا منادہ ہے اور وہ اسم ہے ایسا اسم جو بلایا گیا ہے حرف ندا لفظن کے سبب سے جیسے یا عبداللہ یعنی ادعو عبداللہ اور حرف ندا قائم ہے مقام ادعو کے چوتھا منادہ ہے اور وہ اسم ہے ایسا اسم جو بلایا جاتا ہے حرف ندا لفظن کے سبب سے جیسے یا عبداللہ یعنی ادعو عبداللہ اور حرف ندا قائم ہے مقام ادعو کے حاشیے پر دیکھو یہ اصل ہوتا ہے کہ بھئی ادعو کا کیا ہوتا ہے کا بلاتا ہوں میں تجھ کو تو پھر فعل حذف ہو جاتا ہے اس کی جگہ حرف ندا آ جاتا ہے تو کاف کی جگہ جو ہے نا وہ جو نام ہوتا ہے وہ کاف جس کو مخاطب کیا اس کا کوئی نام بھی تو ہے نا تو اس کو پھر بطور منادہ بعد میں ذکر کر دیتے ہیں اصل میں ادعو کا اصل میں یوں نہیں کہ پہلے عربی ادعو کا بولتے تھے پھر ادعو عبداللہ بولتے تھے پھر زمانہ گزرا تو یا عبداللہ ہو گیا یہ نہیں مطلب شروع سے ہے یا عبداللہ ہی ہے تو ناوی جو اس کی توجیح کرتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بات سمجھی ہے بھی ہے یا عبداللہ ہی ہے تو وہ کہتے ہیں اصل میں ہے کہ ادعو کا بلاتا ہوں میں تجھ کو
تو پھر فعل کو حذف کیا، اس کی جگہ حرف ندا رکھا، کاف کی جگہ وہ اسم ظاہر رکھ دیا تو بن گیا یا عبد اللہ. اسی طرح سارے جو آگے آ رہے ہیں بات سمجھیے آگے جی. واہ. وحروف باقی جو تعریف ہے نا کہ منادہ اسم ہے ایسا اسم جو بلایا جاتا ہے، سوال اسم نہیں بلایا جاتا. کہ اسم بلایا جاتا ہے، یہ تو کلمہ انہوں کی ساتھ مارنے. تو یہ عبارتوں میں اس قسم کی جو ہے نا چشم پوشیاں اکثر ہوتی ہیں. مطلب ہوتا ہے کہ منادہ نام ہے، منادہ اس شخص کا جس کو بلایا گیا ہے، منادہ اسم ہے اس شخص کا جس کو بلایا گیا ہے حرف ندا لفظاً کے واسطے سے. سمجھائی جی؟ تو عبداللہ یہ نام ہے اس شخص کا جس کو اساں صد ماری ہے. اصل تو لفظ نے بلانا، ہاں وہ شخص نے بلانا ہے نا. تعریفوں کے اندر اکثر یہ چشم پوشیاں ہوتی ہیں، بیان یوں ہی کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ منادہ نام ہے اس شخص کا جس کو بلایا گیا ہے حرف ندا کے ذریعے، جس کو تو چونکہ نحو کے اندر تو الفاظ کی بات ہے تو مجازن یہ کہہ دیا کہ منادہ ایسا اسم ہوتا ہے جس اسم کو بلایا گیا ہے، جس تو حالانکہ اسم کو تو آواز نہیں نہ دی جاتی. وہ جڑا بازار جو کھلو کے ساتھ مار رہا ہے پنڈ چوائیں صرف نام نو ساتھ مار رہے ہیں، بلکہ اس شخص کو ساتھ بلا رہا ہے اس نام کے ذریعے. جی سمجھیے؟ چلو جی اگے. واہ. نداء خمسۃ یا و ایا و حیا و ای والحمزۃ المفتوحۃ. اچھا جی، حرف ندا کا ذکر آ گیا ہے کہ بے حرف ندا ہے، تو اب ضروری تھا کہ بتائیں کہ حروف ندا کتنے ہوتے ہیں. تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں حروف ندا 5 ہیں. وہ کون سے ہیں؟ یا، ایا، حیا، الف زبر یا اے تے حمزہ مفتوحہ یعنی الف زبر آ، یہ حروف ندا ہے یہ. اور حروف ندا 5 ہیں، یا اور ایا اور حیا اور اے اور حمزہ مفتوحہ. یعنی وہ خود لکھا جائے نا یوں الف تو وہ سمجھ نہیں لگے گا، اس لیے اس کا نام لکھتے ہیں حمزہ مفتوحہ. باقی وہ خود لکھے جاتے ہیں تو الف زبر آ کی جگہ حمزہ مفتوحہ کا لفظ لکھا جاتا ہے سمجھانے کے لیے. باقی ان میں سے کون قریب کے لیے کون بعید کے لیے ہے، یہ جب حروف کی بات آئے گی تو وہاں آگی بات سمجھیے. یہاں مفعول جو منادہ اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ بیان ہوں گے جو مفعول بھی ہے. جی حروف ندا 5 ہیں، یا اور ایا اور حیا اور اے اور حمزہ مفتوحہ. جی. اور حروف ندا 5 ہیں، یا اور ایا اور حیا اور اے اور حمزہ مفتوحہ یعنی الف زبر آ. جی. وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوسف اعرض عن هذا. مسئلہ جی، منادے کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں. جی علامہ فرماتے ہیں تعریف میں تو آپ نے یہی پڑھا ہے کہ حرف ندا لفظاً کے سبب سے اس کو بلایا جاتا ہے کبھی کبھی. تو باقی یہ سمجھیں کہ جہاں بھی حذف ہوتا ہے وہاں یہ بات ضروری نہیں کہ ہر جگہ بیان کرے. قرینہ خواہ مخواہ ہوتا ہے، خواہ قرینہ مقالی خواہ قرینہ حالی. قرینہ وہ شے تعریف پیچھے سمجھائی تھی کہ جو کسی اس شے پر دلالت کرے جو وہاں نہیں ہے. قرینہ ایسی شے ہوتی ہے جو دلالت کرتا ہے اس شے پر جو وہاں نہیں ہے. تو جب قرینہ پایا جائے تو اس وقت حرف ندا کا لفظاً حذف بھی جائز ہے. لفظاً او جوازن لقیام قرینتن. کیوں جائز ہے؟ للتخفیف. کس لیے جائز ہے؟ للتخفیف، تخفیف کے لیے، تاکہ معنی سمجھ آ جائے، کلام تھوڑی مختصر ہو جائے. جی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب قرینہ پایا جائے تو حرف ندا کا حذف جائز ہے، حرف ندا کا جائز ہے. ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ
حرف ندا کے بعد مصنف رحمہ فرماتے ہیں کہ حرف ندا کو لفظاً حذف بھی کیا جاتا ہے. اس کا حذف کرنا جائز ہے جب کہ قرینہ پایا جائے. تو دلیل کیا ہے؟ تخفیف کے لیے. دلیل کیا ہے؟ تخفیف کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 کمروں میں بند کر دیا. اللہ نے وہ تالے توڑے، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. آگے وہ زلیخا کا خامند کھڑا ہے، تو زلیخا نے عزت بچانے کے لیے دوسرا رخ اختیار کر لیا. تو وہ قرآن پاک میں ساری بات موجود ہے. تو جب بات کھل گئی نا، بات کہ چھوٹے بچے نے کہا جی قمیض دیکھیں آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے، اب قمیض کتوں پھٹی ہے. تو جب بات واضح ہوگی کہ یوسف علیہ السلام پاک ہیں اور زلیخا نے کوشش کی ہے، تو اس وقت چونکہ یہ معاملہ بڑا نازک ہو گیا تھا، عزیز مصر کی بیوی کا مسئلہ تھا اور وہ غلط ثابت ہو گئی، تو وہاں مقام لمبی بات کرنے کا نہیں تھا، مختصر کرنے کا تھا. فٹ فٹا کہ یوسف آرد عن ھذا، پیارے یوسف چھٹو پر ہے مٹی پوستے. تو یا یوسف کی بجائے بات کہاں سے شروع کی؟ یوسف سے. کیونکہ یا بولو تو وقت لگتا ہے، یہ بھی تو بولنا ہے نا. تو یہ مقام ہے کہ جتنا اہم مقام ہو وہاں اتنا اختصار سے کام لیا جائے تاکہ مطلب اگلے تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے، جلدی سے. تو یہاں اصل میں یا یوسفو، یا آرد عن ھذا، لیکن چونکہ وہ ندا دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ندا دے رہا ہے، تو اس کا ندا دینا یہ قرینہ ہے کہ یا حرف ندا ہے لیکن محذوف ہے. کیا ہے؟ محذوف ہے. جی اے بیٹھے ہو تسی کلاس وچ تے دوروں میں آکھیا شاہ جی، تو مطلب ہے کہ بھی اندر حرف ندا ہے کہ کوئی نہیں. جب بھی کسی کو آواز دیں تو ہماری زبان میں یہ ندا ہی ہوتی ہے. جی تو چونکہ وہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس لیے، اور مخاطب کو بھی سمجھ آ رہا ہے، تو پھر یہاں کوئی سوال نہیں کرتا جو صاحب زبان ہے، او جی یہ تسی جو حرف ندا تے حذف ہے تو کیویں ہویا تے کی ہویا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ یوسف عارض عن ھذا. تو یوسف اصل میں کیا؟ یا یوسف اصل میں کیا ہے؟ یا یوسف. تو حرف ندا کیا ہے؟ حذف ہے، لیکن واجب نہیں ہے، جائز ہے. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے حرف ندا لفظاً، جیسے یوسف اعرض عن ھذا. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے حرف ندا کو لفظاً، جیسے یوسف اعرض عن ھذا. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے حروف حرف ندا کو لفظاً، جیسے یوسف اعرض عن ھذا. آشا دیکھ بھائی یار صبر کر. وقد یحذف الندا، نظر آئے حرف ندا، یعنی کبھی حرف ندا جوازاً قرینے کے قیام کے وقت لفظاً محذوف ہوتا ہے، معنی نہیں ہوتا. معنی اس کا کرنا ہے. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ سننا، جس وقت کے منادہ اسم جنس بھی نہ ہو، اسم اشارہ بھی نہ ہو، منادہ مستغاث بھی نہ ہو، منادہ مندوب بھی نہ ہو. یہ مستغاث مندوب آگے دونوں آ رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ منادہ ہی ہیں. مستغاث جس کو مدد کے لیے بلائیں، تو مندوب فوت ہوئے تو لوکی ہاں میری یہ مائیں، او میری یہ مائیں، تو او ندا کیتی ہے تے ندبہ ہے. جی تو یہ 4 جو ہے نا کون، اس میں جنس، اسم جنس اور اسم اشارہ اور مستغاث اور مندوب، ان 4 میں سے منادہ نہ ہو، یہ ہو تو حرف ندا کا حذف منع ہے. سنیے بات، ان 4 کے علاوہ ہو تو اس کا حذف جائز ہے. جائز ہے، قرینہ پایا جائے. سوال ہے، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ منادہ ہے مفعول بہی، اس کا فعل حذف ہے، اور حرف ندا کو قائم مقام کیا ہے وہ فعل کے. حرف ندا کو یعنی یا جو ہے وہ قائم مقام ہے عدو کے. کس کے؟ تو قانون ایک یہ بن گئی نائب. کیا بن گیا؟ تو وہ بن گیا مناب. کیا بن گیا؟ مناب. منجوب،
منابن، تو قانون ہے کہ نائب اور منوب دونوں حذف نہیں ہوتے، نائب اور منوب دونوں حذف نہیں ہوتے، کیونکہ نائب رکھے ہی اس واسطے کہ منوب کوئی نہیں تے تسی رہنا ہے، تو ان تو حذف نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں تو نائب اور منوب دونوں کا حذف لازم آ گیا، کس میں؟ یوسفوں میں، نہ عدو ہے اور نہ اس کا قائم مقام ہے، کون؟ یا حرف ندا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آخشبہ سوال یہ ہے کہ ابھی پڑھا ہم نے کہ حرف ندا جو ہے یہ تو قائم مقام ہے، یہ ہے، اور حرف ندا یہ نائب ہے۔ نائب ہے، تو قانون ہے کہ جب نائب ہوتا ہے اس لیے ہے کہ مناب چونکہ وہاں منوب حذف ہے تو نائب وہاں رکھا جائے گا، رکھا جائے تو یہاں پر یوسف میں نہ تو نائب ہے اور نہ منوب بھی حذف ہے اور جو اس کا نائب ہے وہ بھی۔ اس کا جواب دیا ہے کہ این وقتیست کہ حذف منوب درست نہ باشد و این جا چنا نیست۔ جواب یہ ہے کہ نائب کو اس جگہ حذف کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ جس جگہ منوب جو ہے اس کا حذف درست نہ ہو، منوب کا، تو جس جگہ اس کا حذف درست ہو اس جگہ نائب کا حذف بھی کرینے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جس طرح منوب بھئی اس کا قائم مقام موجود ہے تو اس کو حذف کر دیا ہے، تو اگر کرینہ ہو تو نائب کو بھی حذف کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ مقصد تو یہ ہے کہ بات پتہ چلے، تو جب کرینہ ہوگا بھی نائب یہاں فلاں ہے تو پھر اس کو حذف کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے جی، سمجھی بات۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہم، اس میں میم مشدد یہ حرف ندا کا عوض ہوتی ہے، تو یا اللہ ہے نا، یا اللہ حرف ندا کو حذف کر کے اس کی جگہ آخر میں میم مشدد لے آتے ہیں، تو یا اللہ سے اللہم، اللہ او اللہ ہو ہے نا، تاکہ میم مشدد کی بن گیا۔ اللہم۔ اگے چلو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ ٹورنا گا، وَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَىٰ عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ۔ توجہ جی، مسئلہ شروع ہو گیا علام سے تحقیق مقام منادے کے متعلق۔ علامہ فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ منادہ کئی قسم پر ہے، منادہ کئی قسم پر ہیں سارے منادے مفعول بہی، استعمال کے اعتبار سے وہ کئی قسم ہیں جی، سمجھیے جی، کہ لفظاً وہ یعنی وہ مورب ہو اور منصوب بھی ہو، یہ سارے منادے نہیں ہوتے، سارے منادے نہیں ہوتے، وہ خاص ہے جو آگے آ رہا ہے جی۔ کچھ منادے ہیں وہ مانن منصوب ہے، مفعول بہی سارے ہی ہیں، لیکن لفظاً ان کی حرکتیں کچھ اور ہوتی ہیں جی، تو توجہ کر۔ تو منادہ کئی قسم پر ہے۔ پہلی صورت کہ منادہ مفرد ہو، کیا ہو؟ منادہ مفرد۔ یہ مفرد با مقابلہ مضاف تے مشابہ مضاف کے ہے، با مقابلہ تثنیہ جمع کے نہیں ہے۔ تو منادہ مضاف مشابہ مضاف نہ ہو جی، تے اور مفرد ہو، معرفہ ہو، کیا ہو؟ مفرد ہو۔ اور معرفہ ہو۔ تو یہ جو منادہ ہے، یہ جو پڑھنا ہے، پڑھا جائے گا، یہ مبنی ہوگا رفع کی علامت پر، یہ رفع کی علامت پر۔ مسئلہ منادے کی کئی قسمیں ہیں باعتبار اعراب کے مبنی ہونے کے، کہ منادہ مفرد ہو یعنی مضاف مشابہ مضاف نہ ہو، معرفہ ہو، تو یہ جو معرفہ ہے نا بین اسطور لکھا ہے، خواہ پہلے ہی معرفہ ہے یا نکرہ تھا تو حرف ندا کی وجہ سے معرفہ بنا، یاد ہے نا کہ حرف ندا سے بھی نکرہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے جی، یا اب معرفہ بنا ہے، دونوں صورتوں داخل ہے اس میں۔ تو یہ منادہ مبنی ہوگا رفع کی علامت پر، یہ منادہ مبنی ہوگا رفع کی علامت پر۔ رفع کی علامتیں تین ہیں، ایک ضمہ ہے، ایک الف ہے، ایک واو ہے۔ رفع کی علامتیں تین ہیں، ایک ضمہ ہے، ایک الف ہے اور ایک واو ہے۔ تثنیہ میں الف ہے، جمع مذکر سالم میں واو ہے، اور باقی میں کیا ہے؟ ضمہ ہے، خواہ ضمہ لفظی یا ضمہ تقدیری، خواہ ضمہ
हाँ ज़म्मा तकदीर تو رفع کی جو علامت ہے وہ 3 ہیں، ضمہ ज़म्मा अलिफ और वाओ تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا کس پر؟ رفع کی علامت پر۔ بات سمجھیے جی۔ اب اس کی مثالیں ان پر بیان کرنا۔ مثلا پہلا مصنف علیہ رحمہ مسئلہ بیان کرتے ہیں والم سے کہ منادا کئی قسموں پر ہے۔ پہلی قسم اعراب اور بنا کے اعتبار سے، اور بنا کے اعتبار سے پہلی قسم بیان کرتے ہیں کہ منادا مفرد ہو، نہ ہو یہ مطلب ہے مفرد ہو، تو مبنی یہ منادا مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر۔ نحمیر میں اس کو سب سے آخر میں بیان کیا تھا۔ مبنی ہوتا ہے کس پر؟ رفع پر۔ علامت رفع 3 ہیں۔ علامت رفع 3 ہے، ضمہ الف اور واو۔ اے شاباش۔ مثالیں مطابقی یا زیدو، کیا یا زید مفرد ہے، معرفہ ہے، لہٰذا اس کو یا زیدو پڑھیں گے کیونکہ اس میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا زیدو۔ یہ پہلے ہی معرفہ ہے۔ یا راجولو، یا یہ مفرد ہے اور حرف ندا کے بعد معرفہ بنا ہے تو یہ بھی مبنی ہوگا رفع کی علامت پر، تو اس کا رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ کے ساتھ۔ تو یا راجولو، یا زیدان، یا یہ مبنی ہے، یہ اپنا مفرد ہے نا، مفرد ہے یعنی مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے، اور معرفہ ہوا ہے کیونکہ تثنیہ جمع جو ہیں وہ معرفے نہیں ہوتے، علم بنائے تو پھر معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ معرفہ ہوا ہے حرف ندا کے دخول کے بعد، تے مبنی ہے علامت رفع پر۔ تو تثنیہ میں رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ مبنی بر الف۔ یا زیدون میں زیدون یہ مفرد ہے یعنی مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے، اور یا کے دخول کے بعد یہ معرفہ ہو گیا، یہ مبنی ہے علامت رفع واو پر، یہ مبنی ہے علامت رفع واو پر۔ تو یا زیدوں میں زید مبنی ہے علامت رفع ضمے پر، یہ پہلی معرفہ ہے۔ یا رجلوں میں یا رجل یہ مبنی ہے علامت رفع ضمہ پر، اب معرفہ ہوا ہے، اور یا زیدان یہ مبنی ہے علامت رفع الف پر، یا زیدون یہ مبنی ہے علامت رفع واو پر۔ پس اگر ہو منادا مفرد معرفہ تو مبنی کیا جائے گا، مبنی ہوگا جڑا مانا کرو ٹھیک ہے، رفع کی علامت پر، جیسے ضمہ اور ضمے کی مثل کون؟ میرے وال نہ دیکھنا جتنے لکھا ہوتے بول، جیسے بولنا لکھا نہیں میں نے استور یہ پوچھا میں تیرے کو پھر اتنا دیکھنے لگ میں تو اتنا ہوا ہی نظر آتا ہے جی، جیسے یا زیدو اور یا راجولو اور یا زیدان اور یا زیدون، یہ یا زید و یا راجلو دو مثالیں اس لیے ہیں کہ ایک وہ ہے جو پہلے ہی معرفہ ہے، ایک وہ ہے جو اب معرفہ ہوا ہے، تو اگلی مثالیں تو ایک الف کی اور ایک واو کی ہے جی۔ بس اگر ہو منادا مفرد معرفہ مبنی ہوگا علامت رفع پر، جیسے ضمہ اور ضمے کی مثل، جیسے یا زیدو اور یا راجلو اور یا زیدانی اور یا زیدونا۔ پس اگر ہو منادا مفرد معرفہ مبنی ہوگا علامت رفع پر، علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوگا علامت رفع پر، علامت رفع پر، علامت رفع پر کچھ کھان پین کا وقت نہیں ہوا ہے خلا جی، جیسے جیسے ضمہ ضمہ اور ضمے کی مثل، ضمہ اور ضمے کی مثل، جیسے یا زیدو اور یا راجلو اور یا زیدان اور یا زیدون، کمال بھائی دھیان کروے نے کیا اوقات ضمت نظر ہے۔ سوال ہے کہ مبنی کے اندر جو ہے نا اصل تو سکون ہے، مورب کے اندر اصل اعراب ہے اور مبنی میں اصل،
تو پھر اگر مبنی کرنا تھا تو مبنی بر سکون ہونا چاہیے تھا، مبنی بر حرکت کیوں کیا ہے؟ جلدی کر، سوال ہے۔ کہ مبنی میں مبنی پر مبنی کے اندر مبنی کے اندر اصل سکون ہے، مبنی میں اصل سکون ہے اور مورب میں حرکت ہے۔ مورب کے اندر اعراب اصل ہے، مبنی میں سکون اصل ہے۔ مورب کے اندر اعراب اصل ہے اور مبنی کے اندر سکون اصل ہے۔ تو یہ مبنی بر مبنی پر حرکت کیوں کیا ہے؟ مبنی پر حرکت کیوں کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ مبنی پر اعراب ہونا چاہیے۔ اتنے دیکھو اعراب، مبنی بر اعراب ہونا چاہیے تھا کہ بر سکون ہونا چاہیے تھا؟ مبنی پر سکون ہونا چاہیے۔ وہ تو نہیں دیکھ رہا کہ سوال بر سکون یا بر حرکت دیگر چرا مبنی نہ شد، کہ خاص کر کے ضمے پر مبنی۔ دو سوال ہیں کہ یہ مبنی بر حرکت کیوں نہیں ہوا، مبنی بر سکون کیوں ہے؟ پھر حرکت دی ہے تو جو سب سے ثقیل حرکت ہے وہ دی ہے، فتح خفا، فتح اور کسرہ کیوں نہیں دی؟ ہن تو نہیں دیکھنا تھا کہ تینوں سمجھ، پھر دیکھ لا تاکہ تینوں سمجھ آوے۔ جی چنگی گل ہے یار۔ جواب، مبنی بر حرکت اس لیے کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مبنی اصل نہیں ہے، یہ عارضے کی وجہ سے مبنی بنا ہے، کہ یہ کاف ضمیر خطاب کی جگہ واقع ہے۔ ادعو کا کاف ضمیر خطاب کی جگہ واقع ہے، اس لیے مبنی ہوا ہے۔ تو حرکت دے کر یہ بتایا کہ یہ مبنی اصل نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا ہے کہ مبنی بر حرکت اس لیے ہے پر حرکت اس لیے ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ مبنی اصل نہیں ہے، مبنی اصل نہیں بلکہ یہ عارضے کی وجہ سے مبنی، کی وجہ سے ہے، عارضے کی وجہ سے مبنی ہے۔ عارضے کی وجہ سے مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ منادہ جو مبنی ہوتا ہے نا، امیر جی بھی گل پڑھائی سی شہزادے ہو، یہ ہوتا ہے کہ یہ مبنی کا قائم مقام ہے۔ کس کا؟ مبنی کا کاف حرف خطاب کی جگہ آیا اسم ظاہر، اس لیے یہ مبنی ہے جی۔ اور مبنی بر فتح اگر کرتے، کیا کرتے؟ مبنی پر فتح کرتے تو ملتبس با عمل لا گشتے، کیونکہ لا جو ہے نفی جنس کا، اس کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ التباس آتا۔ اور اگر مبنی بر کسر کرتے تو منادہ آگے آئیں گے، منادہ جو مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی طرف، تو اس میں یا کو حذف کر کے منادے کے کسرے کو باقی رکھتے ہیں۔ تو مثلا یا عبادی کو یا عبادے پڑھتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ التباس آتا کہ یہ منادہ ہے جس کا مضاف ہے یا محذوف ہے تو کسرہ باقی ہے، یا کہ یہ مبنی بر کسر ہے۔ سمجھیا؟ حالانکہ یا عبادی میں یا عباد معرف ہے، مبنی نہیں ہے جی، اس لیے نہ فتح دے سکتے ہیں نہ، اور نہ ہی مبنی بر سکون۔ تو پھر پیچھے ایک ہی صورت رہے گی، کیا؟ مبنی بر سکون، مبنی بر ضم۔ ایشا بس ہے۔ یا زیدان، یہ مثال جو دی ہے تثنیہ اور جمع کی، ان کو معرف باللام کیوں نہیں لائے؟ ان کو کیونکہ اکثر تو جب تثنیہ جمع ہو تو زیدان یا زیدونہ ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ جب جن کو منادہ بنایا تو نکرہ کیوں لائے ہیں؟ زید کلہ معرفہ ہے، تثنیہ معرفہ نہیں ہے، جمع معرفہ نہیں ہے یہ مفرد ہے، مضاف مشابہ مضاف نہیں ہے، لیکن یہ معرفہ نہیں ہے۔ دو زید، تین زید، زید یہ معین پر دلالت کرتے ہیں، غیر معین پر۔ تو سوال ہے کہ جب یہ علم جو ہے نا، علم جب تثنیہ جمع بنائیں تو اس کو معرف باللام کر کے استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہ علم جب تثنیہ جمع، علم جب تثنیہ جمع بنائے تو اس کو معرف باللام کر کے کتنی بار پڑھا ہے؟ وہاں زیدان الزیدون ہوتا ہے، تو یہاں الف لام کیوں نہیں ہے؟ یہاں الف لام کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حرف ندا بھی تعریف کا آلہ ہے، حرف ندا بھی تعریف کا آلہ ہے، اور الف لام بھی۔ الف لام کے ذریعے نکرہ معرفہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، تو اعلیٰ تعریف ہے کہ نہیں؟ تو الف لام اگر لاتے تو ایک اسم پر دو اعلی تعریف جمع ہو جاتے، ایک اسم پر، تعریف جمع ہو جاتی۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ
اگر ہوں تو آگے اس کی تفصیل ہے کہ درمیان میں واسطہ لانا ہوتا ہے جی، اس لیے نکرہ لائیں معرفہ آگے چل. یہ پہلی قسم آ گئی. یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے علامت کون سا؟ جب کیا ہو وہ مفرد معرفہ ہو. جب مفرد معرفہ ہو آگے جی وَيُخْفَضُ. بلام الاستغاثۃ نحو یا لزید صبر صبر صبر. یہ جو حاشیے پر لکھا ہے نا کہ واو و الف ان میں اعراب نہیں ہے بلکہ محض برائے تثنیہ جمع است لکھا ہے حاشیے پہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ واو، یہ الف اور واو ہی تو علامت مبنی ہے، یہ علامت رفع اس پر یہ مبنی ہے. لکھا ہے نا بھئی یہ اعراب نہیں ہے، اعراب تو نہیں ہے اس وقت یہ نہیں، لیکن یہ بنا کی علامت ہے. جس طرح یا زیدوں میں ضمہ اعراب نہیں ہے، اس طرح یہاں بھی یہ اعراب نہیں ہے لیکن بنا کی علامت ہے. کس میں؟ بہت حاشیہ لگا ہے کہ نہیں؟ الف و واو دری ہاں برائے اعراب نیست بلکہ محض اور تثنیہ جمع کی علامت تو ہے لیکن رفع کی بھی علامت ہے. یہ سمجھانا ہے جی، مطلب سمجھ گلٹ مانا کڈی بیٹھے ہو. اگلی گال سمجھو دھیان کروے نہیں کیا. اور حاشیہ نمبر 3 دیکھیں نا، پھر میں تمہیں دستا گال لو جی. وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَہ. پہلے سمجھ استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیدن مظلوم کسیرا تا ظلم را ازود دفع نماید، کہ کسی مظلوم کا کسی کو آواز دینا تاکہ ظالم سے مجھے بچاؤ. کسی مظلوم کا کسی کو آواز دینا تاکہ ظالم سے بچاؤ. یہ اس کا آواز دینا، یہ استغاثہ ہے. مظلوم کا آواز دینا کہ ظالم سے مجھے بچاؤ، یہ جو اس کا آواز دینا ہے نا یہ استغاثہ ہے. یہ کیا ہے؟ استغاثہ ہے جی. واپس آ. ایک ہے وہ شخص کون جو بلا رہا ہے کسی کو، ایک ہے وہ شخص جس کی مدد کے لیے بلا رہا ہے، ایک ہے وہ شخص جس کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. ایک ہے وہ شخص جو بلا رہا ہے، ایک ہے وہ شخص جس کے لیے بلا رہا ہے، اور ایک ہے وہ شخص جس کو بلا رہا ہے. اور ایک بار حاشیہ دیکھ پھر سارا دن کٹھا پڑھاواں گا بعد، کیونکہ مسئلہ تم پہلے سمجھ آئے تعریف کون نے کی تھی. او بداں کے ایک ہے مستغیث، کیا ہے؟ ایک ہے مستغاث، ایک ہے مستغاث لا، ایک ہے بڈو بولنا تین نے نہیں آ رہے. اور مستغاث اور مستغاث لا. مستغیث وہ شخص ہوتا ہے جو طلب غاثہ کرتا ہے، یعنی فریاد کرتا ہے کہ مدد کے لیے پہنچو. مستغاث وہ شخص ہے جس سے فریاد کرتا ہے، مثلا حاکم وغیرہ. مستغاث لا وہ شخص ہوتا ہے جس کے فائدے کے واسطے فریاد کی ہے اور وہ مظلوم ہے، اور وہ کبھی وہ خود آواز دے رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے لیے کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ خود آپ ہی آواز دے رہا ہے تو مستغیث بھی آپ ہے، مستغاث لا بھی آپ ہے. تو ویسے 3 ہیں. ایک ہے مستغیث جو مدد کے لیے بلا رہا ہے، ایک ہے مستغاث جس کو بلا رہا ہے، ایک ہے مستغاث لا جس کے بلا رہا ہے. تو مستغیث اور مستغاث تو غیر غیر ہوتے ہیں. جو مستغاث لا ہے نا وہ اور مستغیث کا بھی ایک ہوتا ہے، کیونکہ اگر خود آپ ہی وہ مدد کے لیے بلا رہا ہے تو مستغیث بھی خود ہے، اور اگر علیحدہ ہے کوئی کہ اس کے لیے مدد کے لیے وہ خود غریب ہے، وہ بول نہیں سکتا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد کرو، تو اب یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تو ایک مستغیث اور ایک لا. سمجھی بات؟ تو مسئلہ سمجھ. جو مستغاث ہے، مستغاث کون؟ مستغاث. اس پر بھی لام جارہ آتا ہے. جو مستغاث لا ہے اس پر بھی لام جارہ آتا ہے. جو مستغاث ہے اس پر بھی لام جارہ آتا ہے. عربوں کا استعمال اس طرح ساڑھے سے تو کوئی جنگ ڈانگا مار سکتے ہیں جی کہ جو مستغاث ہے اس پر بھی لام جارہ آتا ہے، اور جو مستغاث لا ہے اس پر بھی لام جارہ آتا ہے. اس پر بھی. تو اس کا فرق یوں کیا ہے کہ مستغاث لا پر جو لام آتا ہے، کس پر؟ مستغاث لا پر جو لام آتا ہے، جس کے لیے بلایا گیا ہے، اس لام
کو بجائے زیر دینے کے زبر دیتے ہیں، اور جو لام داخل ہوتا ہے مستغاث پر وہ لام مکسور ہی ہوتا ہے، وہ لام تو ہیں دونوں لام کیا، تو لام جارہ کیا کرتا ہے، لام جارہ کیا کرتا ہے، سمجھیے بات کہ یہاں ایک ہے مستغیث، ایک ہے مستغاث، ایک ہے مستغاث لا، جس کے لیے بلایا اس پر بھی لام جارہ، جس کو بلایا اس پر بھی لام جا رہا تھا۔ تو فرق یوں کرتے ہیں کہ جس کے لیے بلایا ہے اس پر جو لام جارہ اس کو فتح دیتے ہیں، اور بلا رہے ہیں اس وہاں لام اپنی اصلی حالت پر ہے، کس پر، کسرے کے سے۔ ویسے تو ضمیروں پر پتہ ہے نا لام آئے تو کیا ہوتا ہے لام جارہ، لہو لہما لہم لہا جنی بڑی مرضی پھیرے دوائی جا کر لگا رہا استاد آپ تیرے سر کھپنا ساڑی صحت کی اثر پینا جی، وہ لام کیا ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے جی۔ تو لام جارہ تو پہلے پتہ آپ کو مفتوح ہوتا ہے کس میں، ضمیروں میں جی، لاکا لاکم مالکم میں کیا ہے یہ حد ہوگی یار۔ اب واپس آؤ کہ حرف ندا داخل کیا مستغاث پر، حرف ندا داخل کیا مستغاث مستغاث پر، تو نہ مستغاث لا پر، کس پر، لا پر۔ تو اب یہ لام تو مستغاث لا پر لام جارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہوگا کیا، مفتوح کے مکسور، مستغاث لا پر، یا مستغاث لا پر یہ لام مفتوح ہوگا، یہ لام تو لام جارہ کیا کرتا ہے، ہن واپس آؤ، منادا مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کے سبب سے، ہاں جی، منادا مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کے سبب، کوئی نہیں گلا جوڑ کے بعد مسئلہ تو دو جملے سمجھ آئے کہ منادا مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کے سبب سے، پھر آخر منادا مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کے سبب، یعنی جب منادا جو ہے وہ مستغاث لا ہو، اس کے مدد کے لیے کسی کو بلایا جا رہا ہو، تو اس وقت اس پر لام استغاثہ آتا ہے اور وہ لام جارہ ہوتا ہے، لیکن اس کو دینا فتح ہے تاکہ مستغاث پر جو لام جارہ ہے اس کے ساتھ التباس نہ ہو جائے کہ یہ مستغاث ہے یا مستغاث لا ہے۔ تو یہ لام کیا کرتا ہے، لام جارہ یہ جر دیتا ہے، جر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منادا جب مستغاث لا بنے، منادا یہ مورب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، کیا منادا جب منادا جب مستغاث لا بن، فاصلہ ہو تو یہ مورب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، پھر آخر منادا جب لام استغاثہ ہو تو یہ منادا جب مستغاث لا ہو، منادا جب مستغاث لا ہو تو یہ مورب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، پھر آخر منادا جب مستغاث لا ہو یہ مورب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، یا لزیدن، یا لزیدن، اب جو آواز دے رہا ہے نا وہ کسی کو آواز دے رہا ہے کہ زید کی مدد کرو، کیا کرو، اب لام زبر لا سے ہم نہیں سمجھ رہے، جن کی بولی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے، بیس نو کسی کچھ آکھے ہے تین دی آ کے مدد کرو، او لوگو اس غریب دا دھیان کرو، ہے جو ویسی آنے ہیں جی، اے میں یا لزیدن، یا میں جو زید ہے یہ منادا مستغاث لا ہے، مورب ہے، مجرور ہے، کس کی وجہ سے، لام جارہ کی وجہ سے جو لام فتح کی شکل میں ہے۔ ہوں آشیا پر میں تمہیں گل سمجھا باجیا، وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَہ نظر آ رہی، استغاثہ طلب کرنا مظلوم کا کسی کو تاکہ ظلم کو اس سے دفع کریں، یعنی منادا جر دیا جاتا ہے لام استغاثہ کے سبب، اور وہ لام ہے جو کہ مستغاث پر آتا ہے واسطے دلالت کرنے بری کے وہ از ما بین امثال کہ اپنی امثال کے درمیان سے طلب کے واسطے خاص کیا گیا ہے، اور یہ لام مفتوح ہوتا ہے تا وقت کے تا جس وقت کے حذف مستغاث، جس وقت کے مستغاث حذف ہو
تو مستغاث مستغاث لا کے ساتھ ملتبس نہ ہو جائے. مستغاث جیسے یا لا زیدن بفتح لام تے در مستغاث جی و کسرہ او در مستغاث لا جی، اور معنی اس کا ادعوکم لہذا المظلوم الضعیف، تاکہ غور کرو اس کی طرف اور مدد کرو اس کی. جان کے مستغیث وہ شخص ہے جو استغاثہ کر رہا ہے، یعنی فریاد کنندہ. مستغاث وہ شخص ہے کہ اس سے فریاد کرتے ہیں. مستغاث لا وہ شخص ہے کہ فریاد کرتے ہیں. سمجھیے جی. تو منادا مستغاث کیا؟ اصل میں مستغاث ہے بے. مستغاث جو ہے نا، منادا مستغاث، اس پر جو لام آتا ہے وہ لام جارہ ہے، مفتوح ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. دونوں ذکر کریں تو تب تو علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ایک کو ذکر کریں گے تو اگر وہ اس سے کیا کیا ہے، یہ ہے نا کہ یہ لام مستغاث پر آتا ہے. کس پر؟ مستغاث جس کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے، یہ لام مفتوح ہے. بھول گیا ہوں، یہ لام مستغاث لا جو ہے نا اس کا لام مجرور ہوتا ہے. غلطی لگی. لام جو مستغاث پر آتا ہے یہ لام مفتوح ہے، اور مستغاث لا پر جو لام آتا ہے وہ لام مجرور ہے. وہ لام تو اب یا لزیدن لے امر اگر ہو تو اب دونوں واضح ہو گئے. تو معنی یہ ہے کہ متکلم آواز دے رہا ہے زید کو کہ تو مدد کر کس کی؟ امر کی. کس کی؟ امر کی. سمجھی بات؟ تو مستغاث ذکر ہوتا ہے، مستغاث لا اکثر طور پر ذکر نہیں ہوتا، چونکہ اس کو وہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کس کی مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو مستغاث جس کو بلایا گیا ہے اس پر بھی لام جارہ آتا ہے، مستغاث لا پر بھی لام جارہ آتا ہے. مستغاث پر جو لام جارہ ہے یہ مفتوح ہے، اور حرف ندا کے بعد یہ ہوتا ہے، اور آگے مستغاث لا ہوتا ہے. آگے کیونکہ جس کو فریاد کے لیے بلانا ہے اس کو پہلے آواز دینی ہے، پھر جس کے لیے بلانا ہے. تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ مستغاث کو ذکر کرتے ہیں جس سے فریاد مانگی گئی ہے، مستغاث لا کو ذکر نہیں کرتے. کبھی اس کا ذکر ہوتا بھی ہے جی. تو مستغاث پر جو لام ہے وہ لام جارہ مفتوح ہے، مستغاث لا پر جو لام جارہ ہے وہ لام آگے سمجھے. تو یہ یا لا زیدن میں زید کیا ہے؟ مستغاث، اس سے مدد طلب کی گئی. جس کے لیے کی گئی اگر اس کو ذکر کریں گے تو وہ ہوگا لے امرن. کیا ہوگا؟ لے امرن ہوگا. یا لا زیدن لے امرن، تو معنی ہوگا بھی اے زید تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں امر کے لیے. مستغاث لا نہیں، مستغاث چونکہ دونوں پر تو لام جارہ ہے، جر تو دونوں پر آنی ہے، لیکن یہ لام جارہ مفتوح جو ہے یہ تو مستغاث پر آتا ہے. اس کی بات ہو رہی ہے کہ منادا لام استغاث کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، لیکن لام کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. نہیں گل سمجھی؟ مستغاث پر بھی لام آئے گا وہ مفتوح ہوگا، لام جارہ. مستغاث لا پر بھی لام آئے گا وہ لام جارہ مکسور ہوگا. دونوں مجرور ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اگلا ہے وہ منادا نہیں ہے. منادا کون ہے؟ مستغاث. تو منادا مستغاث مجرور ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ لام استغاث ہے، لام جارہ، لیکن اس لام کے ذریعے عربی میں مدد مانگی جاتی، پھر اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ لام استغاثہ. سمجھیے بھائی، جو لام آتا ہے نا مفتوح جارہ وہ مستغاث پر آتا ہے. مستغاث لا بعد میں ذکر ہوتا ہے، اس کو منادا نہیں کہتے. منادا مستغاث ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ جس سے مدد مانگی گئی، جس کے لیے مدد مانگی گئی وہ نہیں منادا. منادا مستغاث ہے جس سے مدد مانگی گئی ہے، اس پر لام آئے گا اور وہ لام جارہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. تو لام جارہ کیا کرتا ہے؟ اس لیے منادا مستغاث مجرور ہوتا ہے لام جارہ کے سبب سے. جس لام کو لام استغاثہ کہتے ہیں
اور وہ مفتوح ہوتا ہے تاکہ مستغاث لا کے لام جارہ کے ساتھ التباس نہ آ جائے، کیونکہ وہ اس پر کسرہ ہوتا ہے اس پر۔ تو پوری مثال ہوگی یا لزیدن لے امرن، اور دیکھو درو یا لزیدن، اس کے مرب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ معرف ہے، مرب کیوں ہے؟ نظر آ رہے ہیں؟ این قسم از منادہ این کے لام حرف ملغا نیست، یہ جو لام جا رہا ہے یہ ملغا نہیں ہے، یہ عمل کرتا ہے، جب عمل کرے گا تو جر دے گا، تو جب جا رہا ہے کہ تو مورب ہوگا، مبنی تو نہیں ہوگا جی۔ یہ وجہ ہے کہ یہ مناد مبنی نہیں ہوتا بلکہ مورب ہوتا ہے۔ تو منادہ مستغاث مجرور ہوتا ہے لام جارہ کی وجہ سے، جس لام کو لام استغاث کہتے ہیں۔ تو مستغاث مستغیث فریاد کرنے والا، مستغاث جس کو فریاد کے لیے بلایا، مستغاث لا جس کے لیے بلایا۔ تو مستغاث مستغاث لا دونوں پر لام جارہ آتا ہے، اور عربی سمجھتے ہیں کہ مدد مانگی فلانے کے لیے، تو منادہ مستغاث ہوتا ہے، مستغاث لا منادہ نہیں ہوتا۔ تو منادہ مستغاث پر لام جارہ مفتوح ہوتا ہے، مستغاث لا پر لام جارہ مکسور ہوتا ہے جی۔ اے دوسری قسم آگی کس کی؟ منادہ کی، کہ کیا ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے کس کے سبب؟ استغاثہ کے سبب۔ تو منادہ کی دوسری قسم، منادہ مستغاث مجرور ہوتا ہے لام جارہ کے سبب، جس کو منادہ مستغاث کیا ہوتا ہے؟ لام جارہ کے سبب جس کو، تو مستغاث مستغاث لا دونوں پر لام جارہ آتا ہے اور مجرور ہوتا ہے۔ کون؟ باس کندی پہ چل دی تو نہ لو نہ جا، اور مجرور ہوتا ہے کون؟ لام استغاثہ کے ساتھ، جیسے یا لزیدن۔ اور کوئی مسئلہ پتہ لگا جی؟ ایشا بس ہے جی جی، اور تھوڑا پہلے مغالطہ لگا ہوا متصل لگا۔ منادہ لام استغاثہ کے ساتھ جیسے یا لزیدن، اور مجرور ہوتا ہے کون؟ لام استغاثہ کے سبب، جیسے یا لزیدن یا لزیدن۔ تو یہ جو لام زبر لا ہے کلام عرب میں اس کا معنی ہے کہ متکلم آواز دے رہا ہے کہ تواڈے وچوں جڑا فلانا ہے انہوں میں مدد واسطے بلا رہے ہیں، کندے واسطے؟ اپنے واسطے یا فلانے واسطے جی۔ اگر وہ جو بلانے والا ہے خود ہی وہ مستغاث لا ہے تو اس کو آگے اپنا نام لینے کی ضرورت نہیں، جب آواز دے گا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ اس کو مجبوری ہے۔ اور اگر کسی کے لیے بلا رہا ہے تو پھر اس کا نام لے گا اور اس پر لام جارہ مکسور ہوگا جی۔ یا لزیدن لے امرن جی۔ وَيُفْتَحُ بِالْحَاءِ أَلِفِهَا نَحْوُ يَا زَيْدَا، یا زیدہ۔ سنیں جی، جس طرح منادہ مستغاث کے شروع میں لام استغاثہ آتا ہے، اسی طرح منادہ مستغاث کے آخر میں الف کا اضافہ کرتے ہیں اور آخر میں ہا وقف کی لاتے ہیں، آخر میں۔ تو اسی طرح منادہ کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ الف استغاثہ کا لاتے ہیں۔ اب شروع میں لام نہیں ہوگی، الف استغاثہ کا، لام بھی استغاثہ کے لیے ہوتی ہے، الف بھی استغاثہ کے لیے ہوتے۔ تو منادہ کے شروع میں جس طرح لام استغاثے کا آتا ہے، اسی طرح منادہ کے آخر میں کبھی الف استغاثے کا آتا ہے، کبھی اور آخر میں ہا وقف کی لاتے ہیں۔ تو جب منادہ مستغاث ہو الف کے سبب سے اور ہا وقف کے سبب سے، یہ منادہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ یہ منادہ کیا کہ کہتے ہیں منادہ استغاث کے شروع میں لام مفتوح آتا ہے اور استغاثہ منادہ استغاث کے آخر میں الف استغاثہ۔ جس طرح منادہ مستغاث
بنتا ہے لام کے ذریعے، اسی طرح منادا مستغاث بنتا ہے الف کے ذریعے، لیکن لام شروع میں الف آخر میں، دونوں نہیں ہوں گے، ایک ہوگا، تو شاذ و نادر دو بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں وقف کی لاتے ہیں، تو اس صورت میں منادا مبنی ہوگا فتح پر، اس صورت میں مبنی بر فتح ہوگا، اس صورت میں منادا سمجھائیے، وَيُن صاحب نہیں آکھیا وَيُفْتَحُ ہو آکھیا ہے، مبنی بر فتح ہوگا، کیا ہوگا؟ مبنی بر فتح ہوگا۔ اس کی مثال یا زیدہ کی، اب یہ لب استغاثہ کے لیے، یہاں بھی مستغاث لا جو ہوگا اس پر جو ہے نا وہ لام جارہ آئے گا جی، تو یہ مستغاث ہے یا زیدہ، اس میں الف استغاثے کا ہے، ہاں وقف کیا ہے، اور زید مبنی ہے فتح پر، زید تو منادا جب مستغاث ہو الف کے الحاق کے ساتھ اس وقت مبنی بر فتح ہوتا ہے، منادا مستغاث ہو لام کے واسطے سے اس وقت وہ مورب مجرور ہوتا ہے، منادا جب مستغاث ہو الف استغاثہ کے واسطے سے اس وقت مبنی بر فتح ہوتا ہے، منادا جب مستغاث ہو لام جارہ کے واسطے سے پھر مورب مجرور ہوتا ہے، اور منادا جب کس باب سے مستغاث ہو تو پھر یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، پھر یہ اور مفتوح ہوتا ہے، کون؟ الف کے الحاق کے ساتھ، اور بار ایک نسخہ لکھا جی بے لحاق الالف والہائے، لکھا ہے کہ نہیں؟ تو دو نسخے نے کہ بھی الف استغاثے کا آخر میں ہا وقف کی، جیسے یا زیدہ جی، اور منادا مفتوح ہوتا ہے الف کے الحاق کے ساتھ، جیسے یا زیدہ، اور منادا مفتوح ہوتا ہے الف کے الحاق کے ساتھ، جیسے یا زیدہ۔ دھیان کرو پچھوں کہ منادا اعراب کے اعتبار سے، بنا اور اعراب کے اعتبار سے کئی قسم ہے، منادا مفرد ہو یعنی مضاف مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، اور منادا مستغاث ہو لام استغاثہ کے سبب سے یہ مجرور کیا نام ہے مورب مجرور ہوتا ہے، منادا مستغاث ہو الف اور ہا کے سبب سے یہ منادا مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ ان دونوں کے ضمن میں کہ یہ جو کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے، جب مدد کے لیے بلائیں گے تو اسی کو عربی میں استغاثہ کہتے ہیں، تو کبھی جب کسی کو مدد کے لیے بلایا جائے، بلانے والا بن گیا مستغیث، مدد طلب کرنے والا، جس کو مدد کے لیے بلایا وہ بن گیا مستغاث، جس کے لیے بلایا وہ بن گیا، تو کبھی کبھی مستغیث اور مستغاث لا ایک ہی ہوتا ہے کہ خود اپنے لیے بلا رہا ہے، کبھی غیر کے لیے بلا رہا ہے، جس کو بلا رہا ہے وہ ہے مستغاث۔ اب اس کو یہ بتانا کہ تجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے لیے عربی میں یہاں جو پڑھ رہے ہیں وہ دو طریقے ہیں، یا اس کے شروع میں لام جارہ مفتوح لاتے ہیں یا اس کے آخر میں الف لاتے ہیں، نہیں سمجھی گل کہ جس کو مدد کے لیے بلانا ہے، جس کو وہ نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس منادا کے اوپر یا لام جارہ مفتوح داخل کرتے ہیں، یا تو چونکہ لام اور الف کے ذریعے اس کو بتایا کہ تجھے مدد کے لیے بلایا ہے، اس لیے اس لام جارہ مفتوح کا اور اس الف کا نام رکھ دیا کہ لام استغاثے کا، الف استغاثے کا، لام استغاثے کا، اور کچھ سمجھ آئے کہ کوئی نہیں، کہ چونکہ پتہ چلے کہ یہ مجھے کس لیے بلا رہے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے نشانی ہے لام جارہ مفتوح یا آخر میں الف، تو چونکہ ان کے ذریعے اس کو بتایا کہ تجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو ان کا نام کیا رکھ دیا، لام استغاثہ اور الف استغاثہ۔ سمجھ آئیے، تو منادا مستغاث جو با لام ہے جارہ ہے، یہ مورب مجرور ہے
اور منادا مستغاث جو الف کے ذریعے ہے یہ مبنی برفت ہے، یہ